الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند روشی پڑھیے. الصلاة والسلام السلام علیکم الصلاة والسلام علیکم السلام علیکم سیدی یا خیر خلق اللہ. اتاری صاحب دی میٹ ذرا کھولے وچ وڑ دی تے باز اوپن ہو گئی بعد میں سنا. عشق محبوب میں عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں عشق محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ سنور جاتے ہیں. عشق محبوب میں جو
یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ سنور جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سنور جاتے ہیں اور گھر سجا کے حضرت انصاری نے کہا گھر سجا کے حضرت انصاری نے کہا دیکھ لیتے ہیں بھلا سرکار کدھر جاتے ہیں اگر ہاتھ بلند کرنا پھر ہر دیوانے کا ہاتھ بلند ہوئے اسی طرح ہاتھ اٹھا کے اپنے عاشق ہونا ثبوت دینا دے کہنا ہے اس کے محبوب میں جو جان سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ سنور لو جی کوئی دلہ شاہ جی تشریف فرما لیں میں تھوڑا جا شعر نو بدلنے لگا توجہ میرے میں رکھو گے گل دی چاس آئے گی ایک ہے اے دل قلوب المؤمنین عرش اللہ تعالی مومن دا دل عرش مولا ایک ہے جدو بندہ قبر جاندہ ہے وہ بھی کھارے دل بھی کھارے ساڑھے جدو سنی علماء مشاہد پیرانے عظام جاندے تے پھر جناب بڑا سجا پھپا کے لاڑا بنا کے تے پھر ٹوریا جاندہ پوچھیا جائے اینا سجا کے ٹور دیو بھائی مدینے چل رہے وہ اندرے پائیا کہ مدینے جاندہ رہے ہیں ہون مدینے والے دے دیدار واسطے چل رہے ہیں اے ساڑھے علماء تے مشاہد تے سنیاں دیا قبول اے وہ قبرہ ہوندیاں نے جتھے مصطفیٰ کریم دی آمد ہوندی ہے گھر سجا کے حضرت جامی نے کہا گھر سجا کے حضرت جامی نے کہا سرکار ادھر آتے ہیں گھر سجا کے حضرت جامی نے کہا گھر سجا کے حضرت دیکھ لیتے ہیں بھلا سرکار ادھر آتے اچھا جنہ دا ہاتھ بلند ہوئے میری دعائیں تو مالکانہ دا بخت بلند فرما اتاری ساؤنڈ کے ذریعے میری آواز بڑی دور تک جا رہی ہے اللہ کی قسم ہے ساڑھی آواز بڑی میں نیڑے نہیں کہ قبلہ جامی صاحب کے دربار نو چھوندی ہوئی خدا کی قسم ہے آقا کریم کے دربار تک چلی جائے گی
اسی طرح ہاتھ بلند کر کے بزرگ مشائخ علماء دعا کریں گے. باقی میرے جو طالب علم اسی طرح ہاتھ بلند فرما کے کہیں گے گھر سجا کے حضرت جامی نے کہا گھر سجا کے حضرت جامی نے کہا دیکھ لیتے ہیں بھلا سرکار دیکھ لیتے ہیں بھلا سرکار ادھر آتے ہیں ادھر واہ جی واہ. قدر کرنے والے لوگ بیٹھے ہو سلامت رہو. ویسے بھی میرے سجے کھبے علماء مشائخ سادات تشریف فرمانے. او یارو الحمدللہ اے جامی صاحب بھی جو پنڈال سجاندے رہے اور اولاد جڑی ہوندی نا اولاد الوالا دوسر رون لی ابھی ہے بیٹا باپ کا راز ہوندا ہے. تو چلو جنہوں نے بڑے جامی صاحب دی زیارت کی تھی وہ جنہوں چھوٹا ہو کے بڑا کر گئے انہاں دی سرپرستی دے اندر انج بولو کہ خدا دی قسم ہے جدو اولاد خوش ہو جائے گی جدو نسل خوش ہو جائے تو اصل بھی خوش ہو جاندی. اس واسطے مل کے گھر سجا کے حضرت جامی نے کہا گھر سجا کے حضرت جامی 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 گھر سجا کے حضرت جامی نے کہا گھر سجا کے حضرت انصاری نے کہا دیکھ لیتے ہیں بھلا سرکار کدھر جاتے ہیں عشق محبوب میں جو جہاں سے گزر جاتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگ سمر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد لامحدود درود پاک صاحب لولاک فخر موجودات باعث تخلیق کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات سید الانبیاء شافی روز جزا مالک حرب و سرا سرور انبیاء تاجدار ختم نبوت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دے مصداق تتمہ انبیاء سند الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء مصدق الانبیاء بابا سیدہ فاطمہ الزہرا برہان خدا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالی ہے.
درود و سلام دا نذرانہ عقیدت الفت و محبت پیش کرنے تو بعد سالانہ دوسرا عرس مبارک اور بسلسلہ دستار فضیلت و بچادر فضیلت جو کہ جامعہ تدریس القرآن مقبول مصطفیٰ مدرسہ دے اندر انعقاد پذیر ہے گلشن حسنین نظیر چک شاہپور شیخ پورہ دے اندر اج دی حسین و جمیل محفل پاک جو کہ جگر گوش آئے خطیب پاکستان نور دیدہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ محمد سفران صاحب جامع دامت برکاتہم العالیہ جگر گوش آئے پیر طریقت نور دیدہ رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ محمد ارسلان جامی صاحب اور آل نبی اولاد علی فخر السادات پیر طریقت و شریعت عالم بعمل مجاہد اہل سنت حضرت صاحبزادہ علامہ پیر سید محمد عبد الغفار شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ خطیب اہل سنت خطیب ذیشان فاضل نقطداں برادر مکرم حضرت علامہ خرم شہزاد صاحب جماعتی دامت برکاتہم العالیہ اور بھی جتنے علماء کرام نعت خوانان احتشام برادران اسلام محفل حاضہ دی رونق بن کے جلوہ فروز اور جتنے بھی سادات تشریف فرمانے میرے سردہ تاج نے جتنے بھی علماء کرام تشریف فرمانے یقیناً ہر لحاظ نل گناہگار نل و سینئر نے اور اج دی اے محفل پاک دستار دے حوالے نل تے قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت مقبول زمانہ خطیب پاکستان حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمد خلیل احمد جامی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی ترتیب کروان دے رہے گناہگار دی پہلے بھی حاضری ہو چکی اور آج بھی انہاں دے لفت جگر انہاں دے شہزادگان صاحبزادگان نے اس محفل پاک نو سجایا ہے اور میرا حسن ظن ہے کہ انہاں نے جتنی بھی محنت کی تھی ہے مت سمجھن کہ یہ ساڑی اپنی ایکٹیویٹی ہے انہاں دے بزرگان دی روح نے سارا کام کروایا ہے اینی بارش نہیں پہ گئی کہ ساڑے اکتے ہی پہ گئی ہے تیسی چوپی ہو گئی ہے لسے لسے بیٹھے ہو تسی انج نہیں جڑا بندہ بول سکتا ہے بولے انج پتہ لگے کہ بولے ہے محبت نہ بولو نہ سارے سبحان اللہ الحمدللہ یہ جڑی بارش ہوئی ہے نا جی بارش یہ 2-2.5 منتھ ہو گئے سانو لوگی دعا کرو جی برانے رحمت پہ جائے جی دعا کرو جی بیماریاں دور ہو جائیں جی نزلہ زکام کھانسی بخار ملیریا جناب دعا کرو تے بڑی دیر دیاں نقش بندی صاحب دعاواں پہ کر دے سا لیکن صدقے جاواں ادھروں پورا سایہ ادھروں رحمت دی بارش بھی آ گئی ہے تو تسی بڑی محبت نہ تشریف فرماؤ زیادہ میں تھوڑا وقت نہیں لینا میں حقیقت گل ہے کہ اللہ رسول دی رضا تو بعد اسی تے اپنے ویر دی روح نو راضی کرنا سے آئے ہیں کہ یقیناً یاراں دا یار سجنہ دا سجن بیلیاں دا بیلی مریداں دا پیر مقتدیاں دا امام جڑے بیٹھے ہو مینوں لگدا ہے کہ نہ تسی اس اینگل نال بیٹھے ہو کہ تھانوں بندہ چڑھ کے سنائے تہاڈا ذہن وچ جویں اسی لسے لسے یا خطیب بھی لسے لسے ہون تے لسے لسے ٹر جاؤ اے جے تے نہیں نا انشاءاللہ جی یہ نہ بولے تو پھر اساں تے بولنا ہی ہے ہیں جی ایکشن دا ری ایکشن ہوندا ہے ساڈے والوں ایکشن چنگا ہوے تے ری ایکشن تہاڈے والوں بھی اچھا ہونا چاہیے اللہ نے زبان دیتی اسے واسطے یہ کہ اللہ دا ذکر ہو جائے رسول اللہ دی نعت ہو جائے جنہ دیکھو جتھے بابیاں نے ہاتھ بلند کر لینے جواناں دے عذاب عالم کی ہوئے گا اسی طرح اپنا ذاتی پنجا اٹھا کے بولو نا سارے سبحان اللہ حضرات محترم آج جس مرد درویش دے عرص پاک کے حاضر ہاں ساری زندگی نبی دے عشق وچ گزاری اور دعاواں منگدے رہے آقا موت آوے تے جمعے دے روز آوے نہیں جنہاں نے سنے ہوں تے بولنا سبحان اللہ مرنا تے ہے لیکن آقا جب موت آ جائے جمعے دا روز ہوئے تو جمعے دے روز دے بارے میرے مصطفیٰ فرمایا اے میرے غلامہ واسطے عید دا دن ہے
تے غلاماں نوں پوچھئے تہاڈی عید کدوں ہوندی ہے؟ انہاں کہا ساڈی عید ادوں ہوندی ہے جدوں حسنین دے نانے دی عید ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ دے غلاموں، اللہ دی قسم، بڑے بڑے چودھری آئے چلے گئے، بڑے بڑے فنکار آئے چلے گئے، بڑے بڑے کاریگر آئے چلے گئے، بڑے بڑے سیاستدان آئے چلے گئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے، بڑے بڑے وزیر آئے چلے گئے۔ جدو قبر وچ گئے، کسی نے لکھیا سابقہ صدر، کسی نے لکھیا سابقہ وزیر اعظم، کسی نے لکھیا جناب والا سابقہ MNA، سابقہ MPA، سابقہ چودھری، سابقہ چودھری، سابقہ چودھری۔ اوے اس غلام دی شان کی بیان کراں جڑا حافظ ہوئے، اج بھی حافظ ہے، قبر وچ بھی حافظ ہے، حشر وچ بھی حافظ ہے۔ جڑا عالم ہے وہ اج بھی عالم ہے، قبر وچ گیا تے پھر بھی عالم ہے، حشر وچ گیا تے پھر بھی عالم ہے۔ اوے انج کر کے کہہ لو، اوے محمد دی غلامی تے ناز کریے جڑا اج محمد دا غلام ہے، قبر وچ بھی غلام ہے، حشر وچ بھی غلام ہے۔ آؤ میں جامی صاحب دے مزار تے لے کے جاواں، اوتھے لکھے ہیں سابقہ خطیب، سابقہ پیر، سابقہ حافظ، سابقہ عالم۔ کیوں؟ انہاں نوں پتا سی جس محبوب دی محبت وچ جان دے کے قبر وچ آیا، اج او محنتاں دا مول پہ جائے گا، سونا دیدار بھی کروا لے گا، سینے نال بھی لا لے گا۔ جنا بندہ خدا دی قسم جنا۔ اور میں محسوس کرنا کہ ایسے لوگ جڑا تھوڑا عرصہ جیندے نے تے کام وسیع اور عید کر کے جاندے نے کہ صدیاں تک یاد رہندا ہے۔ اندر بیٹھا ٹھیک ہے۔ میں بہرحال چونکہ میرے بزرگ نے چاچے جی بھی لگ رہے ہیں ساڈے، اس واسطے میں ایک نعرہ بلند کرنا، آپ ویسے اندر تشریف لے جان گے لیکن تسی ایک باری نعرے دا جواب دیو۔ میں ان تمہید چھوٹی کرا، دل تے بڑا سی، میں کچھ گلاں ہوں کھلارن لگا تھا لیکن میں ان سمیٹ لینا جی۔ یا ایھا الذین آمنو، فرمایا اے ایمان والو، جی رب العالمین فرمایا من یرتد منکم عن دینی، فرمایا تواڈے وچوں اگر کوئی دین تو ارتدا کر جائے پھر جائے تو مالک پھر کی کرے گا؟ فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، فرمایا لا یحتاج میری ذات ہے، میں نو محتاجی کوئی نہیں، جے کوئی پھر جائے تو میں ایسی قوم لے آواں گا جڑی قوم میرے نال پیار کر دی ہوئے گی تو میں اس قوم نال پیار کردہ ہوا گا۔ اللہ خطاب کر رہا ایمان والیاں نوں، اے میرے والے ویکھیا جے شاہ جی قبلہ جڑا ایتھے ہتھ بننے تسی ذرا جرت دے مالو کہ تساں پورا دس لینا تے میں تے اشارے کرنے سی، جڑا ایتھے ہتھ بننے وا کہ میں ایمان والا، تے جڑا ایتھے بننے او فرماوے میں ایمان والا، ایک ایڈا کھلے او بندہ ہی کوئی نہیں۔ وہ سمجھتے گئے ہو نا ہیں؟ او جامی صاحب آکھے جی میں ایمان والا، تے اللہ فرماندا اچھا جڑے بھی تسی ایمان والے اپنے آپ نوں ایمان والے کہہ رہے ہو تے جے تواڈے وچوں جاوے کوئی پھر تے اللہ فرماندا مینوں محتاجی کوئی نہیں، میں قوم ایسی لے آواں گا جڑی میرے نال محبت کرے تے میں اس قوم نال محبت کراں گا۔ اگر تسی سبحان اللہ بولو تے جامعہ تدریس القرآن دے اندر بچیاں دے سر تے عزت دی دستار رکھی جانی ہے، حافظاں وچ قرآن پڑھن دی چاہت آوے گی، ذرا استقبال کرو نا قرآن دا، محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ رب العالمین فرمایا ایمان والو جی رب العالمین فرمایا اگر کوئی تواڈے وچوں دین تو پھر جائے، دین تو ارتدا کر جائے، اللہ فرماندا ایسی قوم لے کے آواں گا جڑی قوم میرے نال پیار کردی ہوے گی، میں اس قوم نال پیار کردا ہوواں گا۔ اے رب العالمین تیرے نال کون پیار کردا ہے تے تو کنا نال پیار کرنا ہے؟ فرمایا سونیا لب کھول
تحبون فاتبعوني يحببكم الله فرمایا محبوب لب کھول میٹھا میٹھا بول عرض کی رب العالمین اگر تو آپ ہی کلام کرے تو تیری ذات اکبر ہے تیرا کلام اکبر ہے فرمایا لوگوں نو دسنا چاہنا لوگوں جدو میرا محبوب بولے کلام مصطفیٰ دی ہوئے گا آیت میں بنا دیا گا زبان مصطفیٰ دی ہوئے گی یہ قرآن میں بنا دیا گا فرمایا سونے بول لب کھول میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی سلامت رہو گر ہاتھ چکنے نے بزرگ اپنی مرضی کرنے گے باقی میرے دے طالب جنہوں ہاتھ بلند فرما لین کیمرہ مین بھائی کے جڑے نا سارے دا دیو لے لے گا ہاتھ بلند کر کے ہر دیوانہ فرمائے گا میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والیا یوں حوالے لب ذرا کھول والے لب ذرا کھول کملی فرمایا محبوب لب کھول کے لال فرمائے کون تم تحبون اللہ اگر اللہ دے نال محبت کرنے دے دعوے دار نے محبوب پیرانو فرما دے فاتبعونی فرمایا میں محمد اتباع کرو یحببکم اللہ اللہ تھانو اپنا یار بنا لے گا مالکا جدو تو کسی نال پیار کرے پھر کردہ کی فرمایا جدو کوئی بندہ میرے نال پیار کرے تو میں او دے نال پیار کرا پھر میں فرشتیاں نو کہہ دینا اے فرشتیوں اے بندہ میرے نال پیار کر دے تسے بھی یہ دے نال پیار کرو وہ پھر فرشتے زمین تے آن لے آکے گلی گلی کچھ کچھ نگر نگر خطے خطے علاقے علاقے آکے کہنے کائنات والے ہو اے فلاں دے نال اللہ بھی پیار کر دے تسے بھی پیار کرو میں تو کہہ دیو آج جامی جامی ہو رہی ہے جامعہ تدریس القرآن مقبول مصطفیٰ اس مدرسے دے اندر جامعہ صاحب دور سے سجے آئے ہوئے ہیں وہ لوگوں آج جامعہ صاحب دے نعرے لگ رہے ہیں کوئی خطابت دی گل کرنے آئے کوئی کتابت دی گل کرنے آئے کوئی مجاہدانہ صلاحیتاں دی گل کرنے آئے کوئی قرآن پڑھن دی گل کرنے آئے کوئی سونی آواز دی گل کرنے آئے لوگ ودنال پیار دے اظہار کر رہے ہیں مالکہ وجہ کی فرمایا جڑا میرا ہو گیا ہے پھر جگ عہدہ ہو گیا جڑا میرا ہو گیا ہے پھر جگ عہدہ ہو گیا ہے حضرت دی وقار رب ذوالجلال نے فرمایا سونے لب کھول ارشاد فرما جڑا اللہ نال محبت کرنے دا دعویٰ کر رہا ہے فاتبعونی او میری اتباع کرے اے رب العالمین پھر جڑا تیرے محبوب دی اطاعت کرے اتباع کرے انہوں کی دے گا فرمایا جڑا مصطفیٰ دے رنگ میں چرنگے آ جائے گا پھر میں انہوں اپنا یار بناواں گا مالکہ بندہ جنہ بھی گناہگار سیاکار بدعمال بد کردار انہوں اپنا یار بنائے گا فرمایا اگر میں کدوں تواڈیاں خطاواں ول ویکھنا ہے میں تے یار دیاں اداواں ول ویکھنا
ہاتھ بلند کر دیا فرمایا میں تواڈیاں خطاواں ول نہیں دیکھنا میں تے دیکھنا ہے کہ تواڈی یاری میرے یار دے نال ہے تواڈی یاری میرے یار دے نال ہے رنگ محمدی چڑھیا ہونا چاہیے رنگ مصطفی چڑھیا ہونا چاہیے اور یارو میرا نبی مکہ پاک رو چھوڑ کے مدینہ پاک جائے تے ابو بکر صدیق پاک نال ہون اگے مدینے والے استقبال کرن تے مدینے والے نو پتہ ہی نہ لگے کہ ابو بکر صدیق کون ہے تے رب دا حبیب کون ہے رنگ ہی ایسا چڑھے ہیں اچھا چلو میں تے ویسے سوشل میڈیا تے ویکھیا جامی صاحب بڑے جدوں خطاب کردے ہوندے سن اگے منڈیاں بھی انج دیاں پگاں پائیاں ریڈ کلر دیاں جی ہیں جی تے سارے لینو لین بیٹھے تے دوروں ویکھ کے پتہ لگ جاندا سی یہ جامی صاحب دے سٹوڈنٹ ہے یہ جامی صاحب دے شاگرد نے یہ مطلب ہے پیر مریداں تے رنگ چاڑے استاد شاگرداں تے رنگ چاڑے تے پتر تے باپ دا رنگ ہوئے تے یارو جے دا نام ابو بکر صدیق ہوئے تے او دے تے مصطفی رنگ ہوئے جدوں ویکھیا نا ابو بکر پاک نے بھلیکھا پیا پیندا تے آپ نے انج چادر پھڑی چادر پھڑ کے اے سید پاک نے تے میں کر دیاں انج تانی حالانکہ میرے نبی نو سائے دی لوڑ نہیں سی نہ اپنا رسولان جامی صاحب سایہ سی تے نہ ہی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے سورج توپ کردا سی بلکہ بدل دا ٹکڑا چھاں کر دیندا سی لیکن آپ نے انج کر کے کپڑا تانیا ابو بکر پاک جی کیوں فرمایا لوکاں نو پتہ لگ جائے جن نے چادر تانی اے غلام ہے جن دے اتے تانی اے نبیاں دا امام ہے اے رنگ محمدی جڑا قبر وچ بھی جا کے اتردا بلکہ میں تے کہنا ہوں کچا رنگ ہے کچا رنگ ہے للارے محمد والا تو چڑھ جائے اللہ دی قسم رنگ ابو بکر تے چڑھ جائے تو صدیق اکبر بن دینے عمر فاروق تے چڑھ جائے تو فاروق اعظم بن دینے عثمان پاک تے چڑھ جائے عنایت دا تاجدار بن دینے مولا علی تے چڑھ جائے تے حیدر کرار بن دینے اگر یہ رنگ بلال تے چڑھ جائے عاشقاں دا سلطان بن دے میں گل نیڑے لے آوا اگر عشق بابا جی خادم حسین رضوی تے چڑھے تے مجاہداں دا امیر بن دے اگر رنگ حضرت علامہ پیر عبد القادری تے چڑھ جائے تے جرت والے آدھا پیشوا کہلا لے اگر رنگ علامہ پیر خلیل احمد صاحب تے چڑھ جائے تے پھر جامعہ ملت بن دا حضرت گرامی او رنگ جڑا مصطفیٰ دے بوے تو آ رہا ہے اور یہ لوگ تینوں تے مینوں سبق دے رہے اوے کھوجتے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے کھوجتے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے کھوجتے حیاتی دا معیار ہونا چاہیے اللہ دے حبیب نال پیار ہو
مصطفیٰ دا رنگ چڑھ گیا ہے مکھے دا میرے نبی دا مکھی دار میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا ظاہری زمانہ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیتے ایک جوان چڑھتی جوانی باؤ فوت ہو گیا چاچے نے پالیا کرو بیٹی دا رشتہ بھی دیتا کلی بھی دیتی جلی بھی دیتی ہے یتیم چاچے نے آکھیا لے بکریاں چرایا کر تے اپنا گزارا کریا کر ایک دن بکریاں چرا رہا ہے کہتا ہے انج کر کے میں سوٹی پھڑی ہوئی ہے اکھاں میریاں بلنے میں سانس لئی سانس وچ مینوں خوشبو آئی میں سنگنا خوشبو اچانک میری اکھ کھلی اگوں ایک سونی صورت والا آ رہا ہے میرے ابو دی حضور سلطان الواحدین بابا خطابت حضرت علامہ الحاج پیر محمد مشتاق احمد سلطان نے آپ کی بلا شاہ جی فرما دے رہے ہیں جدویں آ رہے ہیں حضور تشریف لے آ رہے ہیں جگہ سنداز نہ لا رہے ہیں ایک ماں کے مدن گورا سب بدن نیچے نظر کل کے خبریں ایک ماں کے مدن گورا سب بدن نیچے نظر کل کے خبریں ایک ماں کے مدن گورا سب بدن نیچے نظر کل کے خبریں دکھلا کے خبر وہ سنا کے سخن مورا جیت لیا سب تن من دھن میرا والا ویکھیا جی یہ تانوں پتہ جڑیاں دے کول ایک ڈانگ ہوندی سوٹی اس کے کہنے پھڑی تھوڑی تھلے رکھی ہے تے قبلہ شاہ جی اکھاں بند اینج خوشبو اندر گئی ہے جدو سانس لے آئے نا اکھ کھلی ادھر حضور آ رہے دیکھیا سو حضور نے ویکھیا تے ویکھدا ہی رہ گیا تکدیاں حضور چلے گئے انہیں آندیاں حضور دا چہرہ ویکھیا جاندیاں مہر نبوت والی کنڈ ویکھی تے کہندا میں مصطفیٰ دیاں زلفاں دا شدائی ہو گیا جدو میں تو مصطفیٰ نال پیار ہو گیا سویرے سویرے بکریاں لے کے نکل آوندا سا ایک دن چاچا کہنے لگا اوے عبداللہ واہ بھائی محنتی نہیں ہو گیا تو سویرے سویرے بکریاں لے کے نکل جانا ہے عقل کہنے لگی نہ دسی چاچا مارے گا وہ بڑا محنتی ہو گئے ہیں سویرے سویرے بکریاں لے کے باہر ہاں چاچا سویرے سویرے بکریاں لے کے باہر وہ اڈیک دے سن کیڑا ویلا ہوئے تے مصطفیٰ دی زیارت ہوئے دل مصطفیٰ نو دے بیٹھے اظہار نہیں کیتا محبت دا ہویا پتہ کہ حضور مکہ چھوڑ کے مدینہ پاک گئے تو انہوں پتہ ہے شاگرد استاد نو ملدا رہے تے ہرا بھرا رہندا ہے بولو وہ بولو تو صحیح شاگرد استاداں نو ملدا رہے تے ہرا بھرا رہندا ہے مرید پیراں نو ملدا رہے تے او دا بھلا رہندا ہے باپ دی زیارت پتر کردا رہے تے حج دا ثواب ملدا رہندا ہے تے یارو غلام آقا نو ملدا رہے تے او فزیکلی کی روحانی طور تے بھی ٹھیک رہندا ہے ہویا ہے جدوں حضور مکے نو چھڈ کے مدینہ پاک گئے نا یہ دن ب دن ناشد ماڑا ہونا شروع ہو گیا جدوں ماڑا ہویا نا چاچا کہنے لگا وہ کیڑی بیماری لگ گئی ہے دس میں کسی حکیم تے طبیب نو لے کے آواں دن ب دن ماڑا ہی ہوئی جانا ہے جس ویلے چاچے نے نہیں گل کی دن ب دن ماڑا ہی ہوئی جا رہا دس میں کسی حکیم تے طبیب یا معالج ڈاکٹر نو لے کے آواں دن ب دن عبداللہ ماڑا ہی ہوئی جا رہا ہے دس میں کوئی تینوں دوائی داروں لے کے دیواں عاشق کہندا چاچا جڑی بیماری مینوں لگ گئی ہے ایدا علاج حکیمت طبیبہ کھل کوئی نہیں وہ کیڑی بیماری لگ گئی ہے ضرور کہندا ہوے گا دل نے درد دتا دوا میں مریض ہے ہوا
چاچا مارے گا اس کے لگا دس گئے مارا کھا کے یار لب جا تے سوتے مارے نہیں ہوئے آخیا چاچا اگر ناراض نہ ہوئے تو میں گل کر دیا چاچا میں مصطفیٰ دیا زلفاں دے شدائی ہو گیا چاچا نے کچھ کے منہ تے تماچا ماریا کہنے لگا کھاوے میرے کولو پیوے میرے کولو لباس میرے کولو میں کلی میں دیتی دلی میں دیتی کہ نام مصطفیٰ دلائے میں نو گوارے نہیں اگر نبی نبی کرنا ہے کلی واپس دے دے عاشق نے آخیا لے لے کلی واپس دے دے عاشق نے آخیا لے لے کہ لگا جنا بکریاں دا ریوڑ میں دیتا ہوئے ہے اے واپس دے دے آخیا لے لے جدو ہر شہنو ٹھوکر مار کے جا رہے چاچا کہندا عبداللہ قدر کہنی شہ نظری آئی ہر شہنو ٹھوکر مار کے جا رہے آئے جامی برادران سینہ چھنی ہو جائے گا آخیا چاچا تیری نظر مال والے میری نظر آمینہ دے لال والے چاچا تیری نظر مال وال لگی ہوئی میری نظر مصطفیٰ دے جمال وال لگی ہوئی حضرت احتشام چاچا کہنے لگا جی ہو گئی نہ لینے اجڑے تن تے کپڑے پھوئے نہیں یہ بھی اتار دے عاشق نے ہو بھی اتارے نہیں ستر ڈھام کے عاشق لگائے ٹور کہنے لگائے ہوئے عبداللہ کتر ٹور چلائے آخیا چاچا جدوں بھی کوئی کمی آوے یا سرکار دا در یاد آؤں یا اللہ رسول تو بعد ماں باپ دا در یاد آؤں انہیں نیڑے کر کے منہ تے تھپڑ مار کے آکھیا اور پاپا تے تیرا انتقال کر گیا ہے تے ہن چلا کے دے بوے تے عبداللہ رو رہے آئے چاچے نے آکھیا کوئی تماچا بچے تے رون لگ پہ ہے دوجا بچے تے مدینہ سبحان لگ پہ ہے اتنا ہی عاشق آکھیا روئے سواستے نہیں رون دے سواستے آئے کدی اج میرے ابو جی ہل دے اج میں نو کوئی بھی تماچے نہ مار دا اج میں کدی یتیم نہ اللہ تے میں نو کوئی تماچے نہ مار دا میں نو مارے تائے میں یتیم میرے سر کا میرے باپ دا سایہ چلا گیا ہے میں تے باپ کی یاد وچ رو رہا انہوں پوچھو جڑا یتیم آ گیا ہے انہوں پوچھو جدے سر تو باپ دا سایہ چلا گیا ہے انہوں پوچھو جدہ باپ انہوں تاکہ مفارقت دے گیا ہے خدا دی قسم کسے دا باپ گیا ہے جاکے شاجی کے بلایا کھینا اللہ دی رضا یارو نظام قدرت جڑایا ہے انہیں جانا ضرور ہے لیکن پتہ یوں دو لگ دے جدو اپنا تو بجے جدو اپنے کلیجے نو ہاتھ پہ جائے وہ سویلے جدو کوئی آگے آکے کوئی اللہ دی رضا تے دل کر دے کوئی ایسا بابا ہوئے جدے کندے تے سر رکھ کے میں ابالے لے کے رو پاوا کوئی ایسا میرا بزرگ ہوئے جدے ہاتھ نو پکڑ کے میں ابالے لے کے رو پاوا کوئی ایسا سید ہوئے جدے سینے دے نال لگ کے میں ابالے لے کے رو پاوا انہوں پوچھو جدہ باپ گیا ہے جدو میرے ابو دی حضور سلطان الوائدین علامہ الحاج پیر مشتاق سلطانی رحمت اللہ لے گئے میں ادو آنکھیں سی میں بلا آندیاں یادا میں نو تیریاں وے بابلا آندیاں یادا میں نو تیریاں سوچ گیا رو رو کے اکھیاں میریاں وے بابلا خدا دی قسم جدو باپ
جتھے بابا بہندا ہوئے اوتھے جائیے دل نہیں لگنا یار سجن پہلے کہلے اور لیٹ نائٹ گھر آوے جلدی کیوں نہیں ہویا ہوگا کہنا کی دسا میں جدو گھر آنا میں میرا پاپا نظری نہیں آتا مینو باپ دی مسند ویلی نظر آتی ہے مینو بابے دی منجی ویلی نظر آتی ہے جتھے میرا پاپا پہنا رہا ہے اور ممبر میں نہ ویلا نظر آتا ہے اور جدھے سر تو باپ چلا گیا ہے اللہ دی قسم جدو باپ دی پگ سر تے آ گئے یا بندہ باپ دے مسلے تے کھلو یا بندہ باپ دے بیٹھے ہوندی ہے ممبر تے بوے تے جناب والا باپ دا تصور کھاتو پرا نہیں ہوگا او یارو پھر چھوٹی عمرے جڑا باپ دارے مخارکت دے گیا اے لوگوں جدو بندہ گھرے آئے تے مسند ویلی نظر آئے چار پائی ویلی نظر آئے تائیں چاچے سینے دے نال لاگ کہنے ہوئے نارو اسی توانو باپ والا پیار دے آگے چاچے کہنے نارو اسی باپ والا پیار دے آگے بابے حق کہنے نارو اسی باپ والا پیار دے آگے لیکن پتہ یادوں لگ لے جدو چاچے آمہ میں آتایا کھولوئی اور جدہ پیار دل بدا جیویں دا پیار بابا دلدا رہا ہے جیویں باپ سینے دے نال لاندہ رہا ہے کارے آگئے تے دل نہیں لگدا ہون میرا دل نہیں لگدا ہون میرا دل نہیں لگدا کر جاواں مینوں باپ نہیں لبدا ہون میرا دل نہیں لگدا کر جاواں مینوں باپ نہیں لبدا سن جاؤ گیا میرا بیڑا سینے لاوے مینوں کیڑا وے باپ بلا آندی یاداں مینوں تیریاں میں صدا کل معافی منگنے آیا ہوں میں نہ دے دل دکھان نہیں آیا لوگوں چھے پڑھتا جوان ہوئے لاڑا جامی صاحب بنے آیا ہوئے تے جدوں سواری تے سوار آن لگے رو پہلے یار سجن کہنے نے راجا کیا ہوئے کہنے کاش آج کدی میرے ابو بھی ہوندے اج ویکھ کے کہنے پترا دھولا بن کے بڑا سونا پیا لگنا ہے کاش کدی اج میرے پاپا جان لے اج کہنے پترا لاڑا بن کے بڑا سونا پیا لگنا ہے یارو اس برات آئی ہے پر باپ جیسی ہستی نہیں آئی اگو رمضان آ رہا ہے پر پاپا نہیں آنا اگو عید دا دیہڑا آ رہا ہے لوگ عید پڑھ کے گھرانوں ٹرے ہوندے نے جدا باپ نہیں ہوندا وہ عید پڑھ کے قبرستان ول ٹرے آئے ہوئے انہوں پوچھیے ادھر کی لین جا رہا ہے کہتا کی دساں میرے باپ نے میرا قبرستان لایا ہے میں اپنے باپ کو ملن جا رہا عید آئی ہے ابو نہیں آئے عید برات آئی ہے ابو نہیں آئے عید آتے شب رات آیا دلوں کی گھرانوں
تے موت جنانو لے صاحب یہ جس ویلے ٹرے ٹردے ماں دے دروازے تے گئے جا کے دستک دیتی ہے میرے آخری جملے کو بندہ ضائع نہ کرے دستک دیتی اندروں آواز آئی کون آکھے اماں دروازہ کھول میں تیرا یتیم پتر آیا ماں لگی دروازہ کھولن تی آکھے اماں علی دروازہ نہ کھولی میں برہنا ہاں ماں نے اتوں دی کمبل چھٹیا نبی دی عاشق نے شاہ جی ٹوٹے دے کر لے دو ایک اٹھے لے لیا ایک تھلے بھر لیا مدینے وال منہ کر لیا ماں نے آکھے کتھے چلنے آکھے اماں جی دے واسطے تن من دھن دی بادی لا کے آیا میں او سے محبوب دے پوگے تے چلے آ تے پترا کی حال بنائے یا کہ امی جی دے سر تے ابو نانا ہوئے لوگ اندے مار دے میں نو چاچے نے بڑے مارے کلی بھی لے لے جلی بھی لے لے تن دے کپڑے بھی لے لے ہون میں مصطفیٰ دے بوے تے چلے آ میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ تے گئے تے او جتیاں والی جگہ تے بیٹھے شاہ جی آپ دے نانا جان نے ویکھیا تے فرمایا عبداللہ کے آ جا عبداللہ کہندے نے میرا تے حالی نام عبداللہ ہے ہی نہیں سی تے میں دھیان تھلے کر لیا میں نے کسی ہور نو آواز ماری ہوئے کہ دوسری باری تیسری باری آواز ماری عبداللہ کے آ جا ڈیڑھ باری اگے بلایا تے انج کر کے میرے مصطفیٰ نے اپنے دست رحمت کھول لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت دیکھ رہے ہیں عالم اسلام کی عظیم شخصیت خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت خطیب نقطہ داں حضرت علامہ مخدوم جعفر حسین صاحب قریشی زیدہ مجدہ ہو آپ سٹیج کا حسن بنے آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں تمامی احباب محبت سے تشریف رکھیں محبت سے بیٹھ جائیں اور قبلہ سلطانی صاحب کا خطاب سماعت فرمائیں محبت سے بیٹھ جائیں حضرات محترم ہمارے بزرگ عالم دین تشریف فرما ہوئے ہم دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید مرحبا کا نذرانہ پیش کرتے ہیں میں اپنی بات کو چینی لمحات میں سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ جس سجود سے بیٹھے ہیں سجود میں بولیے گا ذرا سبحان اللہ ماں کو اجازت نہیں کہ مدینے وال منہ کیتا تے مدینے والے نے قریب بلایا تے انج کر کے میرے نبی نے دست رحمت کھولے کلمہ پڑھایا تے میرے نبی نے سینے نہ لایا تے ویکھیا تے حضرت عبداللہ پھر بھی رو رہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہون تے کفر اور شرک وچوں نکل کے رشد و ہدایت دا پیکر بن گیا ہون بھی رو رہے ہیں عرض کیتی سونیا میں کی ساں تے مینوں سینے لا کے کی بنا دیتا جے سونیا یتیماں نو لوگ ٹھڈے مار دین تسی نبیاں دے تاجدار ہو کے مینوں سینے نہ لگا رہے ہو اجازت ہوے تے جامی صاحب دے دربار تو اٹھاواں جامع تدریس القرآن مقبول مصطفیٰ شاہ پور شیخ پورا وچوں تخیلات دی دنیا وچ اٹھاواں لے جاواں باہو دی نگری اے جنے ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ اے میں نے میرے مرشد فرمایا دل دریا سمندر Oh
शान हो الحمدللہ یہ ادارہ جتھے قرآن پڑھایا جا رہا ہے نال صحابہ اور اہل بیت اور ازواج رسول دی عقیدت و محبت سکھائی جا رہی ہے جی بچیاں دا بھی ادارہ الحمدللہ اور ایک بچی پڑھے تو سمجھ لو ایک خاندان ہی پڑھ گیا اور یہ وہ جگہ ہے جتھے دین دے نال نال عشق و محبت سرکار دی الفت سکھائی جاتی ہے اور مولا کائنات دی بالخصوص حب اور مولا کائنات دی محبت سکھائی جاتی ہے وہ دی وجہ علی پاک دے نام دے حرف نے 3 عین لام یا یارو علی پاک نال محبت کاری ہو سکتا ہے جڑا صحابہ ثلاثہ دا غلام ہوئے بلکہ میں روایت پڑھنا سید بیٹھے نے گل نوں بائنڈ اپ کر دینا مولا کائنات نے فرمایا جڑا بندہ قرآن کھولے تے قرآن پڑھے تے فرمایا قرآن دے معنی و مطالب تے غور کرے مولا کائنات فرماندے نے قرآن اپنے معنی و مطالب تے بکل مار لے گا پردہ کر لے گا کیوں جی فرمایا جیدے سینے وچ میری محبت نہیں انہوں قرآن اپنے معانی و مطالب ظاہر کر کے دس دے نہیں علی پاک پھر قرآن کنوں فائدہ دے گی سمجھ چاہے گا فرمایا جیدے سینے وچ دل ہوئے دل وچ نبی نبی ہوئے علی علی ہوئے اچھا جے تو ہاتھ چک لینے تے میں قبلہ قریشی صاحب بزرگ نے انہاں دی موجودگی دا سہارا لیندیاں ہویا میں ایسے طرح جنہاں دا ہاتھ ہون تک کھڑا نہیں ہویا جے کھڑا نہ ہویا تو میں سمجھاں گا سنی ہو کے ادھارے سنیت نہیں پیا کردہ چونکہ میرے نبی نے 18 ذی الحج تے مولا کائنات آپ دا ہاتھ پکڑ کے بلند فرما کے آکھیا سی جدا میں مولا او دا علی مولا پتہ لگا ہاتھ چک کے علی علی کرنا ہے مصطفیٰ دی سنت سنیوں میرے مصطفیٰ نے انج ہاتھ ہوا وچ لہرایا تے آکھیا جدا میں مولا او دا مٹھا بولے جدا میں مولا او دا اے جڑے اندر بیٹھے نے یہ بھی اندروں ذرا بولن جدا میں مولا یودا علی مولا میں وہ سلطانی قبلہ قریشی صاحب نسبت قریش نال تے قریشی میری باقو سلطان نال تے سلطانی اور یارو جنہ دی شیخ عبدالقادر نال قادری تے جنہ دی نسبت حیدر نال ہوئے واہ جی واہ کیا بات ہے بزرگو سلامت رہو لو جی بابیاں نے ہونے دو میں ہاتھ چوک دیتے ہیں جدی ماں نے 11ویں دن لنگر پکا کے کھوایا ہے ایک ایک دے 2 11 اے دوویں بعد میں جو اٹھائے کہ حضرت حیدر کرار دی بار کے عقیدتاں دا خراج پیش کرے تے کہے اساں سارے اے دریا سارے اے دریا اساں دریا لینا دم 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 گھر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم گھر ویلے اساں علی اچھا تہاڈا پنجے تے اپنے 5 سیکنڈ کسے بندے دا ہاتھ تھلے نہ رہے میں دعا کرنا مالک جڑا تیرے علی پاک دے نام تے ہاتھ بلند کرے اے دا وقت بھی بلند کر دے دم دم گھر ویلے اساں علی علی کہنا ہے دم دم گھر ویلے اساں علی کہنا ہے کر لالچ نہ حیدر دی سونا کے کرنا کرنا چاہنا پیر علی ساڈا دیور
अली अली दम दम अली अली दम 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 देखिया जे केड़ा बद नसीब है जेड़ा अली पाक दा नाम नहीं था लैंदा ऐसे तो सारे खुश नसीब बैठे ने कहना है दम दम अली अली दम 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 हरवेले असा अली ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਇਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਬੱਟ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ हैं ਉਹ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਰੈਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਫਰੈਕੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਰਾ ਹੱਥ ਮੱਥੇ ਕਰੋ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ੀ 5 ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਬੋਲੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ 5 ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਸੀ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ 2 ਦਿੱਤੇ ਨੇ 4 ਦਿੱਤੇ ਨੇ 5 ਦਿੱਤੇ ਨੇ